السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم تاریخ اسلام کا چیپٹر نمبر 11 سٹارٹ کر رہے ہیں، اور چیپٹر نمبر 11 میں عہد بنو عباس کی جو خود مختار حکومتیں تھیں، انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس، ان کے بارے میں تفصیلاً جاننے کی کوشش کریں گے۔ 5 صدیوں پر محیط عباسی دور کی پہلی صدی میں عباسی خلفاء واقعی حکمران ہوتے تھے، تاہم عباسی حکومت اتنی وسیع تھی کہ بغداد یا سامرا سے پوری سلطنت کو قابو میں رکھنا قریب ناممکن تھا، امپاسبل تھا۔ جو ہی عباسی خلیفہ کی گرفت ڈھیلی ہوئی، بہت ساری خود مختار حکومتیں قائم ہونے لگیں۔ امت مسلمہ اسلامی دنیا کو متحد دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے خلیفہ کا احترام برقرار رکھا گیا۔ خود مختار سلاطین خلیفہ سے سند حکومت حاصل کرتے تھے اور اس کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا تھا۔ قانونی طور پر وہ خلیفہ کے نائب کی حیثیت سے اس کے عطا کردہ اختیارات، ڈیلیگیٹڈ پاورز استعمال کرتے تھے۔ عملاً وہ اتنے طاقتور تھے کہ خود خلیفہ بھی ان کی کسی بات سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ ان میں سے بعض حکمران خاندان بغداد پر بھی قابض ہو گئے، اور اس چیپٹر نمبر 11 میں چند اہم جو حکومتیں ہیں ان کے بارے میں تفصیل دی گئی ہے، تو ہم جو ہے ان حکومتوں کو ون بائی ون ان جو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس تھیں ان کو ون بائی ون اس چیپٹر میں ڈسکس کریں گے۔ تو پہلی جو میجر انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ تھی یا فیملی تھی جس نے کہ حکومت کی، وہ غزنوی سلطنت تھی۔ 862 عیسوی سے لے کے 1186 عیسوی تک ان کا دور حکومت ہے۔ غزنوی سلطنت سامانی حکومت کے ایک ترک جرنیل الپتگین نے 862 عیسوی بمطابق 351 ہجری میں قائم کی۔ آپ نے یہ ڈیٹس جو ہیں وہ یاد رکھنی ہیں۔ اس کا دارالحکومت غزنی تھا۔ آپ نے کیپٹل بھی اس کو بھی ریممبر رکھنا ہے، میمورائز کرنا ہے، کیونکہ آپ کو یہ شارٹ کوشچنز پوچھ لیے جاتے ہیں، یا پھر آپ کو MCQs میں اس کے اوپر کوئی نہ کوئی کوشچن آ جاتا ہے۔ تو چونکہ اس کا دارالحکومت غزنی تھا، اس لیے غزنوی سلطنت کہلائی۔ الپتگین کے بارے میں ڈاکٹر M جعفر نے لکھا ہے کہ اس کا باپ آخری سامانی بادشاہ یزگرد کی اولاد میں سے تھا۔ الپتگین کی وفات کے بعد ہونے والی خانہ جنگی میں اس کا داماد سبکتگین غزنوی سلطنت پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور سلطان محمود غزنوی اسی کا بیٹا تھا۔ غزنوی خاندان کا عظیم کارنامہ برصغیر پاک و ہند میں اسلام کا پیغام پہنچانا ہے۔ لاہور کی برہمن شاہی حکومت نے امیر الپتگین کے زمانے میں غزنوی سلطنت پر حملہ کیا، لیکن شکست کھائی اور اسے کابل غزنیوں کے حوالے کرنا پڑا۔ امیر سبکتگین کے زمانے میں راجہ جے پال نے ایک مرتبہ پھر غزنیوں پر حملہ کر کے شکست کھائی، اور بعض سرحدی اضلاع غزنیوں کے حوالے کر کے صلح کرنے پر مجبور ہو گئے۔ تاہم لاہور پہنچتے ہی معاہدہ سے منحرف ہو گیا اور دہلی، اجمیر، کالنجر اور کنوج کے راجاؤں کو اپنی مدد کے لیے پکارا، اور ان کی فوجوں کو ساتھ لے کر ایک مرتبہ پھر غزنویوں کے مقابلے پر آ گیا۔ سبکتگین نے ان کی متحدہ فوجوں کو سندھ کے کنارے شکست دی، اور راجہ جے پال نے خراج ادا کرنے کا وعدہ کر کے جان بچائی۔ 998 عیسوی میں سلطان محمود غزنوی اپنے باپ کا جانشین ہوا۔ اس کو لاہور کی برہمن شاہی حکومت کے خلاف جنگ وراثت میں ملی تھی۔ راجہ نے پشاور اور
لمغان جلال آباد واپس لینے کی کوشش کی اور 101 عیسوی میں محمود سے شکست کھائی، اور اس کے بعد محمود نے ان سب راجاؤں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا جو اس کی مدد کر رہے تھے۔ اس نے بر صغیر پر 17 حملے کیے اور سوائے کشمیر کی ایک مہم کے جس میں خراب موسم اس کی ناکامی کا سبب بنا، باقی سب میں وہ فتح یاب ہوا۔ 1021 عیسوی میں محمود غزنوی نے پنجاب کو اپنی سلطنت کا حصہ بنا لیا۔ 1025 عیسوی میں اس نے ہندوؤں کے مقدس مقام سومناتھ پر حملہ کیا جو گجرات کاٹھیاوار میں واقع ہے، اور شیو جی تباہی کا جو دیوتا اس کے بت کو بھی توڑ ڈالا۔ محمود غزنوی کے حملوں اور بت شکنی نے نہ صرف بتوں کی بے بسی ثابت کر دی بلکہ ہندو راجاؤں کو بت خانوں میں جمع شدہ دولت سے بھی محروم کر دیا۔ پنجاب کے مسلم حکومت میں شامل ہونے سے صوفیاء کرام کو برصغیر میں آ کر اسلام کی اشاعت کا موقع ملا، تاہم محمود غزنوی کی اصل حکومت وسط ایشیا میں تھی جہاں اس کے ہم نسل لوگ رہتے تھے۔ غزنوی حکومت سنی تھی، اگرچہ اس وقت بغداد پر آل بویہ کا قبضہ تھا جو مذہباً شیعہ تھے، تاہم غزنوی حکومت کا رعب اتنا تھا کہ وہ خواہش کے باوجود عباسی خلیفہ کو معزول کر کے فاطمہ خلافت قائم نہ کر سکے۔ فاطمی خلافت جو تھی، غزنوی حکومت 1186 عیسوی تک قائم رہی اور غوریوں کے ہاتھ پر ختم ہوئی۔ اس کے آخری حکمران خسرو ملک نے جو لاہور کا حکمران تھا، سلطان محمد غوری سے شکست کھائی۔ سلطان محمود ایک زبردست فاتح ہونے کے علاوہ مربی علوم و فنون بھی تھا، چنانچہ اس کا پایہ تخت غزنہ علم و ادب کا گہوارہ بن چکا تھا۔ اطراف و اکناف سے اہل علم کھچ کھچ کر وہاں جمع ہو چکے تھے۔ اس نے علوم کی جس قدر سرپرستی کی، اس دور کی کوئی اور حکومت اس کا مقابلہ نہیں کر سکی۔ اس دور میں فارسی نظم اور نثر کو بہت عروج حاصل ہوا، بالخصوص غزل گوئی میں تشبیہ و استعارہ کی زبان میں سپہ گری کی تراکیب عام استعمال ہونا شروع ہو گئیں، جیسے تیر نگاہ، کمان، ابرو و شاہنہ و خنجر وغیرہ۔ محمود کا دربار عظمت و شان کے لحاظ سے شان یکتائی کا مالک تھا۔ دنیا بھر کے اہل علم اس کے دربار کی زینت بنے۔ نپولین اپنی آرٹ گیلری کی آرائش کے لیے دنیا بھر سے آرٹ کے قابل قدر نمونے جمع کر کے پیرس لے آیا، لیکن محمود غزنوی کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اس نے فنون کے جو تخلیق کنندگان تھے ان کو بنفس نفیس اپنے دربار غزنہ میں جمع کر لیا۔ شعراء اور ادبا منہ مانگے انعام پاتے۔ فردوسی، فرخی، اجدی اور انوری اس دور کے مشہور شعراء ہیں۔ ان میں سے اکثر شعراء سلطان محمود کے ہندوستان پر حملوں کے دوران اس کے ساتھ رہے۔ اپنے قصائد میں انہوں نے ان جنگوں کے حالات بھی بیان کیے ہیں جن کی وجہ سے ان قصائد کو بہت زیادہ تاریخی اہمیت حاصل ہے۔ فردوسی کا شاہ نامہ جو رزمیہ شاعری کا شاہکار ہے، محمود ہی کے ایما پر لکھا گیا۔ فارسی زبان و ادب کو جو ترقی اس دور میں نصیب ہوئی کسی اور دور میں نہ ہو سکی۔ نثر کے میدان میں بھی کافی ترقی ہوئی۔ تاریخ بہیقی اس دور کا شاہکار ہے۔ میدان سخنوری میں غزل، قصیدہ، مثنوی نے خوب ترقی کی اور خلیفہ نے محمود غزنوی کو یمین الدولہ کا خطاب دیا۔ غزنوی حکومت غوریوں کے ہاتھوں ختم ہوئی۔ آخری غزنوی حکمران صرف لاہور پر حکومت کرتے تھے۔ اس دوران لاہور میں بھی علمی و ادبی میدان میں اتنی ترقی کی کہ لاہور کو غزنی صغیر کہا جاتا تھا۔ Other independent state and family which came to throne during Abbasid Caliphate was the Yalama آل بویہ، اور آل بویہ کی جو حکومت تھی وہ 334 ہجری
تا 447 ہجری بمطابق 945 عیسوی تا 1055 عیسوی رہی ہے۔ عباسی خلافت کا تاریخ تر دور اس وقت شروع ہوا جب دسمبر 1945 AD میں خلیفہ مستکفی جو کہ 944 عیسوی سے لے کے 946 عیسوی تک خلافت پہ متمکن رہا، اس نے احمد بن بویح کا فاتح کی حیثیت سے استقبال کیا، اسے معز الدولہ کا خطاب دیا اور امیر الامراء مقرر کیا۔ آل بویح کو دیالما بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بحیرہ کیسپیئن کے جنوبی ساحل کے ساتھ سطوح مرتفع ویلم کے رہنے والے تھے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ وہ قدیم ساسانی خاندان کی نسل سے ہیں، اور ہسٹورین جو ہے ہیٹی اس کے بقول اس زمانے میں اکثر حکمران اپنی شان و شوکت کو بڑھانے کے لیے اس طرح کے دعوے کرتے رہتے تھے۔ دیالما کے جد امجد ابو شجاع کے تینوں بیٹوں نے رفتہ رفتہ جنوب کی طرف پیش قدمی کی۔ 834 عیسوی میں انہوں نے پہلے اصفہان پر قبضہ کیا، پھر شیراز پر، اور اگلے 2 سالوں میں وہ صوبہ اہواز پر، جس میں خوزستان اور کرمان شامل تھے، اس پر بھی قابض ہو گئے۔ 945 عیسوی میں وہ بغداد میں فاتحانہ داخل ہوئے، اور احمد جو ہے وہ اس پر اصرار کیا کہ اس کا نام خلیفہ کے ساتھ خطبہ و سکہ میں شامل کیا جائے، سکہ جو کوائنز ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی یعنی کہ اس کا نام لکھا جائے۔ احمد کے دونوں بھائیوں علی اور حسن کو عماد الدولہ اور رکن الدولہ کے خطابات دیے گئے، اور خلیفہ جو پہلے ترک امراء کے ہاتھ میں کٹھ پتلی ہوتا تھا اب آل بویح کے ہاتھ میں کھیلنے لگا۔ دیالما جو تھے وہ مذہباً شیعہ تھے، تاہم عباسی خلیفہ کو سنی عوام کی اخلاقی اور مذہبی حمایت حاصل تھی، اس لیے وہ عباسی خلافت کو تو نہ ختم کر سکے، البتہ عباسی خلفاء کے ساتھ ظالمانہ سلوک کرتے رہے۔ مستکفی جس نے انہیں خطابات دیے تھے، ٹائٹلز دیے تھے، معز الدولہ نے اسے اندھا کر کے تخت سے اتار دیا اور اس کی جگہ مقتدر کے بیٹے مطیع کو خلیفہ بنایا۔ معز الدولہ کے بعد اس کا بیٹا عضد الدولہ سیاہ و سفید کا مالک بنا۔ یہ خاندان تقریباً 1 صدی تک خلافت عباسی پر چھایا رہا۔ بالآخر ان کی چیرہ دستیوں سے تنگ آ کر، ان کے ظلم سے تنگ آ کر خلیفہ قائم نے طغرل بک سلجوقی کو بغداد پر حملہ کی دعوت دی، اور طغرل نے آل بویح کی طاقت کا خاتمہ کر دیا۔ آل بویح دیالما جو تھے وہ غالی شیعہ تھے۔ ان کی سرکردگی میں بغداد میں کئی ایک نئی چیزوں کا آغاز ہوا۔ 10ویں محرم کا تعزیہ انہی کی ایجاد ہے۔ معز الدولہ دیالمی نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوگ میں 10ویں محرم کو ماتم کا آغاز کیا۔ اس خاندان کے بانی احمد دیالمی نے 18 ذوالحجہ 351 ہجری کو عید غدیر منانے کا حکم دیا۔ خوب ڈھول پیٹے گئے اور خوشیاں منائی گئیں۔ 18 ذوالحجہ 35 ہجری کو حضرت عثمان غنی کو بھی شہید کیا گیا تھا۔ عید غدیر کو عید الاضحیٰ سے زیادہ مقدس تہوار قرار دیا گیا۔ 10 محرم کا تعزیہ اور اس کے ساتھ عورتوں اور مردوں کا ماتمی جلوس بھی اس کے دور کی ایجاد ہے۔ حضرت علی کے مزار پر روضہ کی تعمیر انہی کے دور میں کی گئی۔ یہ خاندان آل ہمدان کا رقیب تھا، چنانچہ ہمدانی خاندان کو شکست دے کر دیالما نے سارے ایران اور عراق پر قبضہ جما لیا۔ اگرچہ اندرون ملک دیالما تلوار اٹھانے میں
کافی مستعد تھے، لیکن اپنے عہد اقتدار میں انہوں نے رومی حملوں کے خلاف کوئی سرگرمی نہ دکھائی، جس کی وجہ سے ایشیائی کوچک میں رومیوں نے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا۔ آل بویہ کا پایہ تخت شیراز تھا۔ ان لوگوں نے فارسی ادبیات اور علوم کی سرپرستی کی اور ان کی ترویج کے لیے عملی اقدامات اٹھائے۔ آپ نے ان کا جو پایہ تخت ہے شیراز، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ آل بویہ نے عوام کو علاج معالجہ کی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے متعدد اقدامات کیے۔ بغداد میں بیمارستان الازدیہ کے نام سے ایک ہاسپٹل قائم کیا۔ علم و ادب کی ترقی میں یہ لوگ اس قدر آگے بڑھ گئے کہ ایک بار پھر ابتدائی عباسی دور کی یاد تازہ ہوگی اور بغداد کی قدیم روایات زندہ ہوگی۔ اس خاندان کو آہستہ آہستہ زوال آنا شروع ہو گیا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ان کا مذہبی تعصب اور سنی عوام پر زیادتیاں تھیں۔ آل بویہ کی حکومت پر اکبر شاہ نجیب آبادی نے ایک جامع تبصرہ کیا، وہ آپ کی بک میں شامل کیا گیا۔ وہ تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے خلافت پر مستولی ہو کر خلافت کی عزت کو خاک میں ملایا۔ 100 سال سے زیادہ عرصہ تک یہ لوگ بغداد اور عراق اور فارس پر قابض و متصرف رہے۔ یہ لوگ شیعہ تھے، اس لیے سنیوں کو اس 100 سال کے عرصہ میں جو اذیتیں پہنچی ہیں ان کا تصور بھی درد انگیز ہے، مگر ان کے دور حکومت میں علویوں کو کوئی خاص نفع نہیں پہنچا۔ یہ لوگ اگرچہ محب اہل بیت ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، مگر انہوں نے کسی علوی کو طاقتور بنانے اور برسر حکومت لانے کی کوشش نہیں کی۔ ان میں بعض شخص علم دوست بھی مشہور ہیں اور ان کے زمانے میں بعض مدارس بھی جاری ہوئے، مگر ان سب پر مجوسیت غالب تھی اور انہوں نے حکومت عباسیہ کو مٹا کر اپنی قوم اور خاندان کی حکومت قائم کرنے کی کوشش کی۔ ان کے زمانے میں عربی سیادت کے تمام نقوش مٹ گئے۔ ان کے کارناموں میں سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے 100 برس سے زیادہ عرصہ تک شیعہ سنیوں کو برسر جنگ رکھا۔ ان لوگوں نے مسلمانوں کے رعب و وقار اور اسلامی سلطنت کی عظمت کو برباد کرنے میں سب سے زیادہ کام کیا اور ایسی کوئی یادگار نہ چھوڑی جس پر آج مسلمان فخر کر سکے۔ خراسان اور ماورا النہر پر ان کو حکومت کرنی نصیب نہیں ہوئی۔ شام اور حجاز میں بھی ان کے اکثر یہ جو ایریاز سے یہ بھی ان کے اثر سے پاک رہے۔ ان کی حکمرانی کے 125 برس بدنظمی، لوٹ مار اور فتنہ و فساد سے لبریز ہیں، لہٰذا خاندان بویہ مسلمانوں کے لیے کوئی مبارک خاندان نہیں تھا۔ ان لوگوں نے مسلمانوں کے رعب و وقار اور اسلامی سلطنت کی عظمت کو برباد کرنے میں سب سے زیادہ کام کیا اور ایسی کوئی یادگار نہیں چھوڑی جس پر کہ آج کے مسلمان فخر کر سکیں۔ بہرحال 447 ہجری میں اس خاندان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور اس کی جگہ حکومت سلجوقیہ قائم بامر اللہ کے عہد خلافت میں قائم ہوگی۔ اس کا ذکر ہم نیکسٹ جو ہماری کلاس ہوگی اس میں انشاءاللہ کریں گے، سلجوق کی حکومت کا۔